بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم. وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. گرامی سامعین اور محترم علماء کرام، علامہ فضل الرحمن اور دیگر تمام علماء کرام اور تمام سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام جامع ہاضہ میں مشرسین بچوں کے قرآن مجید حفظ کرنے کی خوشی منعقد کیا گیا اور آج بچوں کے سر پر دستار فضیلت چڑھائی جائے گی. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بچوں کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے، انہوں نے اپنے دنگار، اپنے اوقات اللہ کے قرآن مجید کے پڑھنے میں، اس کی سیکھنے میں لگائے ہیں. اور قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ قرآن سکھایا، پڑھایا. اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کام میں، اس تعلیم و تعلم کے اس نظام میں تعاون کیا، اس نظام کو آگے بڑھانے میں ہر ممکن کوشش کی. وہ سب اللہ کے ہاں مستحق ہیں اجر کے، اور وہ سب فضیلت والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو دینی مدارس ہیں جہاں پر قرآن کی آواز گونجتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، اللہ کے نبی روئے زمین پر سب سے محبوب مقامات یہی ہے. آسمان والوں کے لیے روئے زمین پر ٹمٹماتے ستارے، جگمگاتے ستارے یہی مدارس، یہی مراکز ہیں جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہی لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں اور انہی کی مجالس کو فرشتے ڈھانک لیتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی جو رحمت زمین پر اترتی ہے تو انہی کی برکت سے اترتی ہے. آج دنیا میں ہر طرف مادہ پرستی، خواہشات نفسانی کی پیروی کی جاتی ہے اور انسان شیطان کی پوجا کر رہا، اپنے رب سے غافل ہوتا چلا جا رہا. دجالی دور میں اس وقت ہم موجود ہیں. بڑے خطرناک قسم کی فتنوں کا سامنا ہے. لوگ اپنے ایمان سے اور دین سے دور جا رہے ہیں. گمراہی پھیلتی چلی جا رہی، کفر اور شرک کا غلبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دین کے نام لینے والے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والے دنیا میں مظلوم ہیں، حالات کا شکار ہیں. دنیا میں اس وقت مغلوبیت کی کیفیت میں ہے. لیکن یاد رکھنا، اللہ کے نزدیک سب سے مکرم، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں شرف والے وہی لوگ ہیں جنہیں دنیا ہلکا سمجھ رہی ہے، جنہیں دنیا حقیر سمجھ رہی ہے، جنہیں لوگ قدامت پسند سمجھ رہے ہیں، جنہیں آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ یہ جدید تقاضوں کو نہیں سمجھتے، انہیں جاہل سمجھا جاتا ہے.
لیکن وہ اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے، اسے سیکھنے والے، اسے سکھانے والے اور اس قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کی جدوجہد کرنے والے اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے در پہ چکانے کی کوشش کرنے والے اللہ کے نزدیک روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور اللہ نے آج اپنا اگر عذاب روکا ہوا ہے اور وہ شکلیں مسخ نہیں کی جاتی جیسے پہلی قوموں میں ہوتی تھی اور وہ پتھر نہیں برس رہے، تو انہی لوگوں کی وجہ سے جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کی برکت سے آج دنیا محفوظ ہے۔ یہ جو آج ہمیں بچے نظر آ رہے ہیں، یہ نورانی چہرے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ زمین کے اوپر چلنے والے اللہ کے وہ نیک بندے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جن کو اللہ کہتا ہے کہ ان کو مجھ سے نسبت ہے۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ، اللہ والے یہی لوگ ہیں جو قرآن والے ہیں، اللہ والے یہی ہیں جو قرآن والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا وہ ہے تو میری کتاب کو پڑھیں۔ آپ اگر کسی سے آپ کو دوستی ہو، تعلق ہو، محبت ہو، آپ اسے خط لکھتے ہیں، اس خط میں آپ اشعار لکھتے ہیں اور اس کے لیے وہ جملے بولتے ہیں جو محبت پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ جب آپ کا خط پڑھتا ہے اس کو خوشبو لگاتا ہے، اگر اسے آپ سے محبت ہو چومتا ہے، یہ ایک محبت۔ اگر کوئی آدمی آپ کے خط کو پڑھے یا ایک طرف ایسے پھینک دے تو آپ کبھی بھی اسے اپنا نہیں کہیں گے، اور جو آپ کے خط کو چومے گا اور جو محبت سے پڑھے گا آپ کہیں گے یہ ہے میرا بھی، یہ ہے میرا ساتھی، یہ مجھ سے محبت کرنے والا، یہ ہے میرا اپنا۔ تو جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن کو سینے سے لگائے گا، جو قرآن مجید کو ادب و احترام کے ساتھ دیکھے گا، اللہ کہے کہ یہ ہے میرا بندہ، یہ ہے میرا۔ اور جو قرآن کو رکھ دے، نہ اسے پڑھے، نہ اسے قرآن سے کوئی تعلق، تو وہ پھر اللہ کا تو نہ ہوا، وہ تو اس دنیا کا ہو گیا، وہ تو اپنے نفس کا ہو گیا، وہ تو شیطان کا ہو گیا۔ تو اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اس کی کتاب سے جڑ جائے، اور اللہ کو وہ ناپسند ہے جو اس کی کتاب سے اعراض کرے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے اس ذکر، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے اعراض کیا میرے ذکر یعنی قرآن سے، یعنی قرآن سے جس نے اعراض کیا اس کی زندگی اللہ فرماتے ہیں میں تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر دوں گا، اندھا کر دوں گا۔ اس لیے یاد رکھنا یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، یہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے اگر ہم اسے چھوڑ دیا، ہم اسے پسے پش ڈالا، اس کے حلال کو حلال نہ سمجھا، اس کے حرام کو حرام نہ سمجھا، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن کہ ہمارے خلاف بارگاہ ربوبیت میں مقدمہ لے کر آئے گی ہمارے خلاف۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے قرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے یعنی تیرے حق میں، یا تیرے خلاف حجت اور دلیل بن کر قیامت کے دن آئے گا۔ اور نبی بھی کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے ربا میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن سے دور تھے۔ نبی شکوہ کر لیں گے، کیا کہو گے اس وقت، کیا بنے گا جب قرآن مقابلے میں آ جائے؟ اور یاد رکھنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن اگر کسی کی شفاعت کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے کہ یا اللہ اس بندے کو جہنم میں نہیں ڈالنا، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ گناہوں کے باوجود، جہنم کا استحقاق رکھنے کے باوجود جب قرآن مجید اس کے حق میں کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش قبول کریں گے اور اس کو جہنم کی طرف نہیں بھیجیں گے، اس کو جنت میں داخل کریں گے، سفارش کریں گے۔ اور سب سے طاقتور سفارش قیامت کے دن قرآن کی ہوگی۔ انبیاء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، لیکن سب سے اعلیٰ سفارش وہ قرآن کی ہوگی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور تمام امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفات میں سے ہے، مخلوقات میں سے نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی صفت کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ اس بندے کو جہنم میں ربا نہیں ڈالنا،
اللہ اپنی صفت کی بات مانیں گے، اپنے قرآن کی بات مانیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے سورۃ الملک کے متعلق، سورۃ الانعام میں سجدہ کے متعلق، جو آدمی رات کو پڑھ کر سوئے تو ایک قیامت کے دن کھڑی ہو جائیں گے یہ سورت، کہیں گے یا اللہ اس شخص کو جنت میں لے جائے، اگر نہیں تو پھر ہمیں اپنے قرآن سے نکال، ہمیں اپنے کلام سے خارج کر دے۔ اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ جو جڑ گیا یہ کلام اس کا تحفظ کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حدیث میں آتا ہے قبر میں بھی یہ قرآن آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا، فرشتوں کو قریب نہیں آنے دے گا۔ یہ مجھے تلاوت کرنے والا تھا، یہ اللہ کے کلام کو پڑھنے والا تھا، فرشتوں سے کہا جائے گا ذرا دور رہ کر بات کریں۔ حدیث میں سب کچھ موجود ہے۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی محفوظ رہیں، ہم آخرت میں بھی اچھے رہیں، ہماری ہر جہت سے حفاظت ہو، تو پھر قرآن سے جڑو، پھر قرآن ہماری زبانوں پر ہو، قرآن ہمارے سینوں میں ہو، قرآن ہمارے دل و دماغ میں ہو، قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ جتنا وقت ہم موبائل اور دیگر کاموں کو دیتے ہیں، جتنا اپنی آنکھوں کو ٹیلی ویژن اور دیگر اسکرین پہ لگاتے ہیں، ہم اس کا اگر آدھا حصہ بھی نہیں قرآن کو دے دیں تو یقین جانے ہم بہت ترقی کر جائیں گے، اللہ کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ مختص کریں وقت کہ ہماری آنکھیں بغیر قرآن دیکھے 24 گھنٹے نہیں گزاریں گی، 24 گھنٹے میں ضرور اتنا وقت ہم نکالیں گے کہ ہم قرآن مجید کو دیکھ لیں۔ حافظ تب بھی دیکھ لیں قرآن مجید کا دیدار، یہ بھی سبب ہے، اس سے بھی نورانیت آتی ہے، قلب میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت زبانی بھی کی جائے جن کو یاد ہے، لیکن دیکھ کر بھی ضرور پڑھنا ہے، روزانہ بلا ناغہ۔ آپ یقین جانے پر اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ رہے کیسی ہو۔ جن ساتھیوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے وہ اپنے حفظ کے زمانے کو یاد کریں۔ حفظ کے زمانے میں دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، دل کیسا زندہ ہوتا ہے، کیسے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں۔ جب ہم قرآن سے وقت کے ساتھ ساتھ دور ہوتے ہیں تو جذبات مر جاتے ہیں، دل مردہ ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے والوں کا دل زندہ ہوتا ہے، ان کے جذبات تازہ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں، جو لوگ قرآن مجید سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ دلیر ہوتے ہیں، ان کے عزائم مضبوط ہوتے ہیں، ان کے نظریات پختہ ہوتے ہیں، اور وہ کسی طرح کے حالات میں گھبراتے نہیں، کسی طرح کے حالات۔ اس لیے کہ قرآن میں سنبھالنا، قرآن میں مضبوط کرنا، قرآن میں تقویت دیتا ہے۔ اس لیے پوری کوشش کی جائے کہ ہمارا تعلق قرآن سے۔ آج کی جو رات ہے ہمارے یہاں سے شب برات کہا جاتا ہے، یہ شب برات ہے، بعض لوگ اس کو شب بارات سمجھ لیتے ہیں اور پٹاخے بجاتے ہیں، اور وہ جو بارات والے کام لوگ کرتے ہیں، یہ بارات نہیں ہے بلکہ براعت، یعنی جہنم سے چھٹکارے کی رات۔ تو اس رات میں اللہ سے معافی مانگنی، اپنے گناہوں پر ندامت، استغفار۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں معاف کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ فریاد کرنے والا کہ ہم اس کی فریاد رسی کریں، اس کی مصیبت کو دور کریں۔ اللہ کی طرف سے صدائیں آتی ہیں۔ اس لیے آج کی رات اللہ سے مانگیں استغفار، اور اللہ سے اس کتاب کا فہم، اس کی تلاوت بھی مانگنی ہے کہ ہم دن رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ باقی باتیں تو بہت کرنے کی ہیں، لیکن وقت پروگرام کا کافی مصروف ہو گیا، آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تو زیادہ وقت دوں گا آپ بھی پریشان ہو جائیں گے اور طلباء کی دستار بندی بھی ہونی ہے۔ تو آخری ایک بات کرتا ہوں کہ جو حضرات مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ تو اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر اور اپنے آپ کو کبھی کمتر نہ سمجھیں۔ لیکن جو حضرات مدارس سے دور ہیں، ان کا مدارس میں آنا جانا نہیں ہے، ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ دینی مدارس اور دینی مراکز اور دینی کام جہاں پر بھی ہو رہا اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، وہاں آنا جانا رکھیں، ان کے لیے دعائیں خیر بھی کریں، اور جو تعاون آپ سے ہو سکتا ہے مشورہ دیں، کوئی اچھا کسی طرح کا کوئی تعاون ہو سکتا ہے تو ان دینی مراکز کے ساتھ جاری رکھیں، کیونکہ اس کار خیر میں آپ کا حصہ ہوگا۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی حسن صاحب فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی طرف محبت کی ایک نظر سے دیکھتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ثواب میں برابر کا شریک ہوتا ہے، جو ایک لقمے کی خدمت کرتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ برابر کا شریک ہوتا ہے۔
اس لیے ان سے محبت، ان کے ساتھ شفقت. یہ بچے جو یہاں پر آپ کو چلتے کودتے نظر آ رہے ہوتے ہیں چھٹی کے وقت، کبھی ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں اور ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے. اس کی برکت سے اللہ آپ کے بچوں میں دین اور قرآن کو جاری کر دیں گے. آپ کے بچے قرآن کے حافظ بنیں گے. قرآن پڑھنے والوں اور دین پڑھنے والوں کی دل میں عظمت ہو، محبت ہو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نسل میں دین لے کر آئے. اور جو آدمی قرآن پڑھنے والوں کو، دین پڑھنے والوں کو حقیر سمجھے گا اور ان کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمہ کہے گا، ان کی نسلوں میں دین نہیں جائے گا. یہ اس کی بے برکت کی، اللہ ناراض ہو جائے. اس لیے اس بات کو خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. ابھی ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں. آخر میں دعا مولانا خالد صاحب کریں گے اور پھر